ہمیں بھی آج انکساری کی، اپنی ذات کی نفی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اولیاء کرام کا شیوہ اور طریقہ یہی رہا ہے، ان کی کیفیات یہی رہی ہیں کہ ہمیشہ وہ اپنی ذات کی نفی کرنے والے تھے۔ یہ قربت کی ایک علامت ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ اصل میں یہ قربت کی علامت ہوتی ہے۔ قربت والے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کو جان لیتے ہیں نا، حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ تو جو حقیقت کو جان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے یا اللہ بس تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، عظمتوں والا، شانوں والا، تو ہی عزت کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تعلق ہوتا ہے پھر انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس کا تعلق نہیں ہوتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو معرفت ہی نہیں ہے اس چیز کی، تو وہ تکبر کرتا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں، بس میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا عمل والا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں۔ یہ اصل میں جہالت ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ اولیاء کرام کی سب یہ کیفیت، سب کی ملتی جلتی یہ کیفیت ہے۔ آپ جس بھی ولی اللہ کی، صحابہ کی، ولی اللہ کی، اولیاء اللہ کی، مقربین کی کیفیات دیکھیں، وہ ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کرنے والے تھے۔ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار دیکھے فرمایا کر، دیکھو جی میں تو مری ہوئی کیڑی ہوں جی، کیڑی فرمانا اور پھر فرمانا وہ بھی جی میں مری ہوئی کیڑی ہوں جی۔ اور حضور خواجہ سرکار فرماتے تھے کہ حالانکہ آپ اس چیز کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے کہ کوئی میرے احترام میں کھڑا نہ ہو، کوئی میرے یعنی کہ ہاتھ نہ چومے، لکھ کے آپ نے بورڈ بھی لکھ کے لگایا ہوا تھا۔ اور حضور میاں صاحب چادر علی سرکار نے بھی بورڈ لکھ کے اپنے آستانے پہ لگایا تھا کہ میرے آنے پہ کوئی کھڑا نہ ہو۔ تو فرماتے پھر بھی اگر کوئی مجھے ہاتھ میرا چوم لیتا تھا یا عزت کرتا تو فوراً میں اس کو اپنے شیخ کی طرف لوٹا دیتا تھا کہ تیری عزت نہیں ہے، تیرے مرشد کی نسبت کی وجہ سے عزت ہے، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں، تیرے اصل میں نسبت کا کمال ہے۔ تو فرمایا تھا کہ فوراً میں عزت کو اپنے مرشد کی طرف لوٹا دیتا تھا کہ وہ نسبت کی وجہ سے۔ تو جو بندے میں اپنے میں آ جائے گا، غرور تکبر آ جائے گا، یاد رکھیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ طریقت میں اس کے جو معاملات ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہی ایک چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے، تکبر۔ تو میری بارگاہ میں جو عاجز ہو کے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عزت عطا کروں گا، اس کو اپنے قریب کروں گا، اس کو قربت عطا کروں گا۔ تو باطن کی کیفیت انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس کہ اپنے کسی عمل پہ مان نہ کیا کریں۔ ہمیشہ اگر مان کرنا تو پھر نسبت پہ مان کریں، نسبت پہ فخر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا کہ ہمیشہ وہ نسبت پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی نسبت عطا کی، ہمیں ان کا امتی بنایا، اس پہ شکر ادا کیا کرتے تھے کہ صحابی بنایا، اپنے محبوب کا صحابی بنایا، ہمیں ایمان کی دولت ملی، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ پھر آگے جتنے بھی دیکھیں تابعین، تبع تابعین جو اولیاء کرام ہیں، ہمیشہ وہ نسبت پہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو فخر کرنا ہے تو وہ نسبت پہ کریں۔ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار آپ فرماتے تھے کہ میں نے آج تک کسی بات پہ فخر نہیں کیا جی، اپنے کسی عمل پر، کسی بات پر۔ حالانکہ آپ کی زندگی دیکھیں، با کمال سیرت دیکھیں تو شروع سے بچپن ہی سے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہے، اور ساری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، نماز میں، ذکر میں، فکر میں گزار دی، اور شرم و حیا کا پیکر تھے، اور حسنی حسینی سید تھے، اور بارگاہ رسالت میں ہم وقت حضوری کا شرف حاصل تھا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اگر فخر کیا تو صرف ایک ہی بات پہ فخر کیا کہ میری قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب سے میری نسبت۔ اور حضور خواجہ سرکار فرماتے تھے کہ ساری دنیا کی بادشاہت ایک ولی کی نسبت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس سے نسبت ہو جانا یہ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی بادشاہت، کسی ایک ملک کی نہیں، 2 ملک کی نہیں، 5 ملک کی نہیں، ساری دنیا کی بادشاہت فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ہیچ، اتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ اصل میں سارا معاملہ جو چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے سارے معاملہ چل رہے تھے، وہ آپ کے گمان پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کے گمان کے مطابق فیض ہو رہا ہوتا ہے، جو جس طرح کا گمان لے کے بیٹھتا ہے اس طرح کا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا تو مجھ سے گمان کرے گا ویسا مجھے پالے گا۔ تو یہ بات ساری گمان کی، یقین کی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا گمان اعلیٰ رکھیں، اونچا رکھیں، بس یہ نہ چھوٹے ساری دنیا چھوٹ جائے۔ جب اس کے دل میں اتنی اس کی قدر ہوگی تو پھر اس کو نسبت کا فیض ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اولیاء کرام کی کیسی کیفیات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی کیفیات میں حصہ عطا فرمائے۔